بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے سلام۔ اس کا معنی کیا ہے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور یہ سلام ہمیں کیوں تحفتاً دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی یا مطلب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ السلام یہ سلامتی کا لفظ ہے، یعنی ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی کو جس کو ہم سلام کرتے ہیں، اپنی بہن کو جس کو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ علیکم یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، کم ضمیر جو ہے، تو السلام علیکم جتنے بھی سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہم سلام کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو، تم آفات سے دین اور دنیا میں محفوظ رہو، تمہیں اللہ سلامت رکھے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے اور دوسری طرف تم مجھ سے بھی سلامت ہو، یعنی میں تمہارا خون نہیں بہاؤں گا، میں تمہاری عزت پر حملہ نہیں کروں گا، میں تمہارا اگر عہد کیا توڑوں گا نہیں، میری طرف سے تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، ہر چیز کی حفاظت میرے ذمہ ہے، یعنی میری طرف سے سلامتی ہے، میں اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس اللہ کی برکات ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ یہ ہے سلام کا معنی۔ علماء کرام نے احادیث کو، قرآن کریم کی آیات کو جمع کر کے یہ بیان کیا ہے کہ سلام جب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دو قسم کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ دو قسم کے کون سے معنی؟ جو میں نے ابھی بیان کیے۔ ایک معنی تو سلام کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے شخص کو، جس کو ہم سلام کرتے ہیں، اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ دین اور دنیا، اپنی ہر چیز میں اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہم اسے دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ الفاظ۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت وہ میری طرف سے سلامت رہے گی، اس کو میں خراب نہیں کروں گا۔ یہ دو معنی جو ہے، یہ اس وجہ سے ہمیں یہ الفاظ دیے گئے ہیں السلام علیکم، کہ ہم اللہ کے لیے، یعنی اللہ سے بھی اپنے بھائی کے لیے برکت مانگ رہے ہوتے ہیں، رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، سلامتی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی طرف سے بھی یہ چیز دے رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ سلام کو عام کرنے کا قرآن کریم میں بھی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ النور کی آیت نمبر 61 میں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے، یعنی جو تمہارے نفس ہیں، تم میں سے ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، ان کو سلام کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ کلمہ ہے، تحفہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ رب العالمین تمہارے لیے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل پکڑو، سمجھ پکڑو۔ صحیح مسلم میں 2162 نمبر حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ستٌ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا، قیلا وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سے حق ہیں جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تو اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو اس کو سلام کہہ، جب بھی ملے اس کو سلام کہہ، پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ہے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ تیسرا حق یہ ہے، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ تجھ سے نصیحت مانگے، کسی چیز میں مشورہ مانگے تو اس کو مشورہ ضرور دے، نصیحت ضرور کر۔ چوتھا ہے، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، جب وہ چھینک مارے تو اللہ کی تعریف کہے، فَشَمِّتْهُ، تو اس کو جواب دے۔ جواب کس طرح دینا ہے؟ یرحمک اللہ کہہ کے۔ چھینک مارے گا جو شخص وہ کہے گا الحمدللہ، جو جواب دے گا وہ کہے گا یرحمک اللہ۔
پانچواں جو حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچواں حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو جائے۔ چھٹا اور آخری حق اس حدیث میں جو بیان کیا گیا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب وہ فوت ہو جائے اس کے پیچھے جائے، یعنی اس کا نماز جنازہ پڑھ، اس کو دفنانے تک جا۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ، یعنی کافی سارے حقوق ہیں، اس میں شریعت اسلامیہ نے یا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق بیان کیے۔ ان میں سب سے پہلا حق تھا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس سے ملے تو اس کو سلام کر۔ صحیح الجامع الصغیر میں روایت موجود ہے بزار کے حوالے سے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام اسم من اسماء اللہ وضعہ اللہ فی الارض فافشوہ بینکم، سلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سلامتی والا ہے، یہ اللہ کا ایک نام ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنا نام تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو تحفتاً دینے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو دعا دینے کے لیے تمہیں دیا ہے۔ فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ، آپس میں جب ایک دوسرے سے ملو تو اس کو عام کرو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيرِهِ إِيَّاهُمْ السَّلَامَ، کہ ایک آدمی کسی قوم کے پاس سے گزرتا ہے، وہ ان کو سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد وہ اگر اس کو جواب دے دیں تو یہ جو شخص جس نے سلام کیا تھا اس کا درجہ ان سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس نے ان کو سلام یاد کروایا کہ اللہ کا ایک نام تھا جو کہ ان کو یاد کروایا۔ اب اس یاد کروانے کی وجہ سے وہ کچھ نیکیاں جو اس کو ملنی تھی سلام کی، وہ انشاءاللہ آگے ہم سنتے ہیں، وہ نیکیاں تو اس کو ملی 10 نیکیاں 20 نیکیاں یا 30 نیکیاں، لیکن یہاں پر ایک اضافی فضیلت ملتی ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ أَطْيَبُ۔ کئی لوگ یہاں پر سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی میں سلام کرتا ہوں اگلا جواب ہی نہیں دیتا، تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اگر وہ اگلے تمہیں جواب نہ دیں تو تمہیں جواب وہ دے گا جو ان سے بھی بہتر ہے، ان سے پاکیزہ ہے، یعنی ان سے بہتر ہستی تمہیں جواب دے گی، فرشتے جواب دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا نام ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحفتاً استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2121 نمبر پر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الجلوس فی الطرقات، تم رستے میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی لوگوں کے آنے جانے والے رستوں میں کبھی نہ بیٹھنا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، ہمارے لیے بیٹھنے کی کوئی اور جگہ ہے نہیں جہاں ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں، یہی جگہ ہے جس کو لوگ رستے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کوئی اور کام نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اگر ضروری ہے فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اگر بیٹھنا ضروری ہے، تم کہتے ہو بھئی بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، تو پھر فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، پھر رستے کو اس کا حق دینا ہے، رستہ اس کا کچھ حق ہے جو اس کو ادا کرنا ہے۔ حق کیا ہے رستے کا؟ غض البصر، پہلا حق ہے نظریں نیچی رکھنی، آتے جاتے لوگوں کو دیکھنا نہیں ہے، آتی جاتی خواتین کو دیکھنا نہیں، نظریں نیچی رکھنی۔ دوسرا ہے وقف الاذی، رستے سے تکلیف دہ چیز کو خود بھی دور کرنا ہے، نہ خود رکھنا ہے، اگر کوئی اور بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی دور کرنا ہے، یعنی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔ رستے میں کانٹے پڑے ہیں اس کو دور کر دیں، رستے میں کوئی اور رکاوٹ ہے اس کو دور کر دیں، یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہے، اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا۔ چوتھا ہے والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ نہیں کہ ہم رستوں میں بیٹھ کے خود برائی کر رہے ہوں، ہم رستوں میں بیٹھ کے خود برائی نہیں کریں گے، ہم رستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے، بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تم صحیح کر رہے ہو، یہ تم نے ایسے کرنا ہے، یہ اسلامی آداب ہے۔ تو اس میں بھی آپ سے فرمایا رستے میں بھی اگر ضرور بیٹھنا ہے تو پھر اس کا حق ادا کرنا ہے، اور یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 3326 نمبر روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی لمبائی، ان کا قد جو تھا وہ 60 ہاتھ تھا، 60 ہاتھ ان کا قد تھا۔ ثم قال،
پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جائیے، یہ سامنے فرشتے بیٹھے، ان کو جا کر آپ سلام کریں، پھر غور سے سنیے گا جو وہ آپ کو جواب دیں گے، وہ جواب آپ کی اور آپ کی اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو ملتے وقت تحفہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ملتے وقت یہ تحفہ ادا کریں گے۔ تحفہ کیا ہے؟ فقال السلام علیکم، آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو آگے سے جواب ملا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ فزادوہ ورحمۃ اللہ، انہوں نے السلام علیکم کہا ورحمۃ اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یہ الفاظ ادا کیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں دو مسئلے پتہ چلتے ہیں، ایک کہ سلام میں السلام علیکم کے بعد ورحمۃ اللہ بھی ہے، اور دوسرا کہ اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے السلام علیکم، ہم اس کے جواب میں یہ جواب بھی دے سکتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکہ، یہ جواب کیوں دے سکتے ہیں؟ اس کا بھی معنی وہی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم وعلیکم السلام ہی کہیں، ہم السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں جو ہمیں سلام کرتا ہے، یعنی ہم بھی سلام کرتے ہیں وہ بھی سلام کرتے ہیں۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ دو مسلمان ایک آمنے سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں اور رستے میں جب ملتے ہیں تو وہ بھی سلام کرتا ہے وہ بھی سلام کرتا ہے السلام علیکم السلام علیکم، تو جس نے پہلے سلام کیا ہوتا ہے اب وہ جب دوسرے کا سلام سنتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، حالانکہ اس نے سلام کر دیا ہوتا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہوتا دوبارہ دہرانا کیونکہ ہم نے ایک دفعہ سلام کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سلام کرنے سے ہمارا آپس میں کینہ، بغض، نفرتیں، ان چیزوں سے ہم جو ہے وہ سلامت رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ابن حبان میں محققاً جو نسخہ ہے جلد 2 صفحہ 245 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام تسلموا، سلام کو عام کرو تم محفوظ رہو گے، آپس میں کینے سے، آپس میں بغض سے، آپس میں نفرتوں سے، سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، 54 نمبر روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، لوگوں جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور پھر آگے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن اس وقت نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ جب تم وہ نسخہ اپنا لو گے، وہ کام کرنا شروع کر دو گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ صرف سلام کرنا نہیں ہے، سلام کو عام کرنا ہے، یعنی جو ملے سلام کریں، جو مسلمان ہے اس کو ملے سلام کریں، جانتے ہیں پھر بھی کریں، نہیں جانتے پھر بھی کریں۔ تو یہ ایک اسلامی آداب ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں، کیا ہوگا؟ جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث یعنی آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ سلام کرنے کی 10 نیکیاں ہوتی ہیں، تو یہ وہی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی ہے انہوں نے کہا السلام علیکم، یہ حدیث میں ہے من قال السلام علیکم، جس نے السلام علیکم کہا کتبت لہ عشر حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے اور صحیح لغیرہ۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے جلد 1 صفحہ 278 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء، یہودی تم میں جن چیزوں پر حسد کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جن چیزوں پر حسد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سلام پر اور آمین پر، یعنی جو ہم اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں نماز کے اندر، اسی طریقے سے ہم جو سلام کرتے ہیں آپس میں، تو اس سے یہودی بڑا چڑھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آپس میں اتنی محبت ہے کہ یہ ایک آواز سے اتنا اونچا جو ہے آمین کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سلام کرتے ہیں، تو یہ اس سے یہودی جو ہے وہ بہت اختلاف کرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع میں طبرانی کی روایت ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، افشوا السلام کی تعلو، سلام کو عام کرو تاکہ تم بلندیوں پر پہنچو، تم غلبہ پاؤ۔ علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ غلبہ کس طرح سلام سے ہو سکتا ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے سلام کریں گے ہماری محبت بڑھے گی، جب محبت بڑھے گی ہمارا کلمہ ایک ہوگا، ہماری بات ایک ہوگی، ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے، ہماری آپس میں نفرتیں نہیں ہوں گی، بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، ہم سلام عام کریں گے، آپس میں محبتیں بڑھیں گی تو اس سے ہمارا کلمہ ایک ہوگا، ہماری بات ایک ہوگی۔ جب ہماری بات ایک ہوگی تو مسلمان جب بھی کوئی کام کرے گا اگلا بندہ ڈرے گا اور اس پر ہمارا غلبہ آ جائے گا۔
چاہے کفار ہیں چاہے کوئی بھی ہے، تو ان پر ہمارا غلبہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام یعنی سلام کو عام کریں۔ تو سلامتی کی دعا آپس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سلام بھی کر رہے ہیں، ہم سلام بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے مار بھی رہے ہیں، ہم سلام بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا قتل عام بھی کر رہے ہیں، ہم سلام بھی کر رہے ہیں، دعا بھی دے رہے ہیں اگلے کو، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں کینہ، بغض، حسد، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب سلام کر دیا تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی علامت ہے، سلام کریں اور محبتوں کو بڑھائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔